کے دن پاکستان میں نہیں ہوتا تو مجھے یاد آتا ہے کہ میں امی کی قبر پہ نہیں جا سکا. اب یقین کریں ہر جمعے مجھے کسی نہ کسی کا میسج آتا ہے کہ میں آپ کی والدہ کے قبر پر موجود ہوں اور فاتحہ کر رہا ہوں. یہ کیسی فیملی دے دی امیر اہل سنت نے, یہ کیسا خاندان دے دیا ہے. اپنوں سے زیادہ پیار, اپنوں سے زیادہ محبت. ابھی تو میرے والد کی تدفین نہیں ہوئی ہے, میں اپنے سارے میسیجز نہیں پڑھ سکا, مگر ہزاروں قرآن پاک, لاکھوں کروڑوں درود پاک, آیات کریمہ. مجھے مدینہ شریف سے میسج آیا کہ ہم روضہ رسول پر آپ کے والد کے لیے دعا کر رہے ہیں, سید الشہداء پہ دعا کر رہے ہیں, مدینہ پاک میں ختم شریف کی محفل کا اعلان ہو چکا ہے. مجھے کل مستجاب پہ کھڑے ہو کر اسلامی بھائیوں نے فون کیا کہ ہم نے طواف کیا آپ کے والد کے نام پر, وہ بیمار ہیں. یہ لوگ کون ہیں؟ یہ ہمارا کوئی خونی رشتہ نہیں ہے. مجھے جو لوگ یہاں سن رہے ہیں, جو مجھے مدنی چینل پر سن رہے ہیں, جو سوشل میڈیا پہ سن رہے ہیں, خدا کی قسم اس سے اچھا خاندان نہیں ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو مرنے کے بعد بھی یاد رکھتے ہیں. آج ہم سوشل میڈیا پہ ہزاروں لاکھوں لوگوں سے شاید وابستہ ہوتے ہیں, مگر بتائیے نا جب کوئی بیمار ہوتا ہے تو وہ ہزاروں فرینڈز کہاں ہوتے ہیں؟ میرے والد صاحب ہاسپٹل میں بیمار تھے, جب میں نے میسج کیا ہاسپٹل میں جگہ نہیں تھی, اتنے لوگ ملنے آ گئے, دنیا بھر سے دعاؤں کے پیغام آئے. میرے والد نے آج مجھے دعوت اسلامی کے ماحول سے وابستہ کیا تو آج ان کے جنازے میں قبلہ شیخ الحدیث صاحب تشریف لائے ہیں, مفتیان کرام تشریف لائے ہیں, دنیا بھر سے علماء میسج کر رہے ہیں. یہ مدنی ماحول کی برکت ہے. میں آپ سے بھی کہوں گا آپ بھی مدنی ماحول سے وابستہ ہوں, آپ بھی دعوت اسلامی کے ماحول سے وابستہ ہو جائیں, اپنے بچوں کو بھی وابستہ کریں. مرنا ہم سب نے, مگر اس شان سے اگر جانا مل جائے کہ علماء کاندھا دیں, مفتیان کرام کاندھا دیں, الحمدللہ اتنا کروڑوں کروڑ ایصال ثواب مل جائے, تو پھر کیوں نہ ہم اس مدنی ماحول کے ساتھ وابستہ رہیں. میں ایک بار پھر آپ سب کا شکریہ ادا کروں گا کہ آپ تشریف لائے. دعا بھی کیجیے گا اللہ پاک میرے والد گرامی کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. میں ایک اور گزارش کرنا چاہتا ہوں, یہاں پر موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے میرے بہت سارے رشتہ دار بھی آئے ہیں, ہمارے آفس پر کام کرنے والے بھی آئے ہوں گے. میرے والد صاحب نے کئی ملکوں میں سفر کیا ہے, وہ مجھے ہو سکتا ہے سن بھی رہے ہوں گے. انسان جب بوڑھا ہوتا ہے اور ساتھ بیمار ہو جائے تو وہ چڑچڑا بھی ہو جاتا ہے. میرے ہاتھ جڑے ہوئے ہیں, اگر میرے والد کی وجہ سے آج تک کسی کی دل آزاری ہوئی ہو, میرے والد نے کسی کا دل دکھایا ہو, وہ غصہ کر جاتے تھے, بیمار تھے, تو میں آپ سب سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگتا ہوں, میرے والد صاحب کو معاف کر دیں, ان پر کوئی بوجھ نہ رکھیے گا, اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دیں. اور اگر کسی کا کوئی 1 روپیہ بھی میرے والد صاحب پر ہے, میں موجود ہوں, پلیز مجھ سے رابطہ کریں. میرے والد پر کوئی بوجھ نہ رکھیں, میں 1 روپیہ, الحمدللہ میرے والد صاحب کے بہت سفر ہوں گے, لیکن پھر بھی اگر وہ بھول گئے ہوں کسی کا قرض دینا, خدا ان کو فارغ کر دے. میں موجود ہوں, اعلان کرتا ہوں کہ مجھ سے رابطہ کر لیجئے گا. میرے والد صاحب پر کوئی بوجھ نہ رکھیے گا, برائے کرم میرے والد کو معاف کر دیجئے گا. اللہ پاک ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے, ہم سب کے والدین کی مغفرت فرمائے. ہم میں سے جن کے والدین بیمار ہیں اللہ ان کو شفا عطا فرمائے, اور جن کے ماں باپ حیات ہیں میں ان کو بھی ایک بات کہنا چاہتا ہوں. دیکھو یہ چلے جائیں گے نا, پھر بہت یاد آئیں گے. جس کی ماں زندہ ہے, جس کا والد زندہ ہے, خدمت کیجئے, دعائیں لیجئے, یہ سائبان ہے رحمتوں کا. ماں کے جانے کے بعد انسان سوچتا ہے کہ اب کون ہے جس کے کاندھے پر سر رکھ کے میں اپنے آنسو بہاؤں گا, پریشان ہوں گا تو کس سے دعا کرواؤں گا. والد چلا جائے تو انسان کو احساس ہوتا ہے کہ سر پر ایک سائبان تھا جو چلا گیا. خدا کے واسطے میرے نوجوانوں جو بیٹھے ہو, ماں باپ کو کبھی تنگ نہ کرنا. یہ بوڑھے ہو جائیں ان کی خدمت کرنا. انہوں نے بچپن میں ہمیں بہت بہت محنتوں سے پالا ہے, ہماری گندگیاں صاف کی ہیں. ہاسپٹل لے جانا ہو, طبیعت خراب ہو, دل سے لے جانا. اگر تمہارے پیسے ماں باپ پہ خرچ ہو جائیں, خدا کی قسم یہ تمہارے پیسوں کا نصیب ہے کہ یہ ماں باپ پہ خرچ ہو رہے ہیں. ساری زندگی انہوں نے ہم پر خرچ کیا ہے. اللہ سب کے والدین کو حیاتی عطا کرے. والدین وہ نعمت ہے جو محبت سے ایک بار دیکھ لے. احادیث کا مضمون ہے کہ حج مبرور کا ثواب ملتا ہے. گھر میں تمہارے حج کا ثواب ہے. محبتوں کے ساتھ, پیار کے ساتھ ان کی خدمت کرو. اور جن کے والدین چلے گئے ان کی قبر پر پابندی سے حاضری دیں. خاص طور پر جمعے کے دن جائیں اور سورہ یاسین پڑھیں. ماں باپ وہ عظیم ہستی ہے کہ زندگی میں دیکھو تو حج کا ثواب, اور قبر کی زیارت کرو تب بھی حج کا ثواب ملتا ہے. تو ضرور ان کی قبر پر جایا کریں.
میرے والد گرامی کی تدفین بھی اسی قبرستان میں، سندھی مسلم سوسائٹی کے قبرستان میں ہوگی جہاں میری والدہ مرحومہ کی تدفین ہوئی ہے۔ آپ میں سے جو چلنا چاہیں وہاں بھی ہم نے انتظام کیا ہوا ہے، انشاءاللہ وہاں رات گئے تک نعت خوانی کا، درود و سلام کا سلسلہ رہے گا۔ میرے والد گرامی کا سویم انشاءاللہ میمن مسجد پہاڑی والی جو مسجد ہے، بدھ کے دن عشاء کی نماز کے بعد ہوگا 8:15 بجے، جیل چورنگی کے پاس ہی ہے، یہاں سے قریب ہی ہے۔ 8:15 بجے انشاءاللہ عشاء کی جماعت وہاں ہوگی، اس کے بعد قرآن خوانی، نعت خوانی اور سنتوں بھرا بیان ہوگا۔ میں ملتمس ہوں تمام اسلام، ایک آخری بات، اب جب یہ جنازہ ہو جائے گا، دعا ہو جائے گی، یقیناً آپ بھی چاہتے ہیں کہ کاندھا دیں، اور میں بھی چاہتا ہوں، مرحوم کے لیے اچھا ہوتا ہے کہ زیادہ لوگ کاندھا دیں، مگر میری گزارش یہ ہے کہ ہم نے بس جو ہے وہ روڈ تک کھڑی کی ہے تاکہ سب لوگ، جتنے لوگ کاندھا دینا چاہیں دے سکیں۔ تو میری گزارش یہ ہے کہ جو مفتیان کرام آئے ہیں، علماء کرام آئے ہیں، اگر وہ میرے والد کو کاندھا دیں گے تو میرے والد کے لیے آخری منزل آسان ہو جائے گی۔ تو باقی جو لوگ ہیں، اگر آپ دعا کے بعد باہر آ جائیں گے تو یہاں سیڑھیوں تک جو ہے، اگر علماء کرام شفقت فرمائیں، مفتیان کرام شفقت فرمائیں اور سید صاحبان ہوں، وہ میرے والد کے جنازے کو کاندھا دے دیں، اس کے بعد روڈ پر انشاءاللہ ہم مل جل کر صلاۃ و سلام پڑھتے ہوئے آگے بس ہے اور پھر انشاءاللہ قبرستان روانہ ہوں گے۔ تمام اسلامی بھائی صفوں کو درست کر لیجئے، کھڑے ہو جائیے، نماز جنازہ کا طریقہ سن لیجئے۔ جو جہاں کھڑا ہے آگے آنے کی کوشش نہ کرے، اور تو نماز جنازہ کا طریقہ سن لیجئے۔ نماز جنازہ کی آپ نیت کریں گے، میں نیت کرتا ہوں نماز جنازہ کی، بالغ میت کی ثنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، درود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے، دعا حاضر میت کے لیے۔ منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، پیچھے اس امام کے، پہلے اللہ اکبر کہا جائے گا، آپ ثنا پڑھیں گے، اس کے بعد پھر اللہ اکبر کہا جائے گا، بغیر ہاتھ اٹھائے آپ بھی اللہ اکبر کہیں گے، اور نماز میں جو درود پڑھتے ہیں درود ابراہیمی وہ ادا کریں گے۔ اس کے بعد پھر اللہ اکبر کہا جائے گا، آپ بھی اللہ اکبر کہیں گے، اور اس کے بعد آپ بالغ میت کی نماز جنازہ کی دعا پڑھیں گے۔ اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ اگر یہ دعا یاد نہ ہو تو اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ پھر اللہ اکبر کہا جائے گا، ایک بار پھر آپ اللہ اکبر کہیں گے، اور پھر دونوں ہاتھوں کو کھول کر امام کے ساتھ سلام پھیر لیں گے، صفیں سیدھی کر لیں، کاندھے سے کاندھا ملا لیں، اور جنازے سے آگے برائے کرم کوئی بھی نہ آئے، جو جہاں ہے وہیں کھڑے رہیں، برائے کرم وہیں کھڑے رہیں۔ بلال کہاں ہے؟ بلال کو بلال ہے، استاد صاحب استاد صاحب جنازہ وجہ بتا رہی ہوں، وجہ بتا رہی ہوں، کام کر لے پڑھا لے تاکہ ای بھی سکھ لے میری کہ ولی مکہ چو نا تاکہ سکھ لے اچھو مجھے کہہ رہے ہیں۔ محترم مولانا عبدالحبیب صاحب دارالعلوم امجدیہ کے فاضل اور درس نظامی کیا ہوا ہے، مجھے انہوں نے کہا کہ آپ جنازہ پڑھائیں، تو میں نے کہا کہ سب سے زیادہ جو ان کے صاحبزادے ہوں وہ اگر عالم ہوں تو وہ بہتر ہیں اور وہ افضل ہیں، لہذا میں ان کو خود جو ہے درخواست کرتا ہوں کہ اپنے والد کی نماز جنازہ مولانا خود پڑھیں۔ أصحابك يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا رسول صلو علی الحبیب۔ تمام اسلام میں صفوں کو درست کر لیجئے۔
اللہ اکبر سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و جل ثناؤک. اللہ اکبر. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم انک حمید مجید. اللہ اکبر. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانثانا. اللهم من احييته منا فاحيه على الاسلام ومن توفيته منا فتوفاه على الايمان. اللہ اکبر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. تمام اسلامی بھائی اول آخر 3 بار درود پاک، 1 بار سورہ فاتحہ، 3 بار سورہ اخلاص پڑھ کے میری ملک کر دیں. الفاتحہ. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد الله الصمد. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يولد له كفوا احد. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق اذا وقب الجنة والناس. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن. اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مونسا والصراط نورا وفي الجنة رفيقا ومن النار سترا وحجابا وإلى الخيرات كلها دليلا. فاكتبنا على التمام وارزقنا أدام القلب واللسان وحب الخير والسعادة والبشارة من الإيمان. اللهم اغفر جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم اغفر جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمین والمسلمات. یا اللہ جو کچھ بھی پڑھا ہے، جو ہم نے ہمارے لیے ثواب مقدر رکھا ہے، یا اللہ تمام کی اجازت سے تیرے نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ہدیہ تحفہ پیش کرتے ہیں، قبول فرما. ان کے طفیل تمام انبیاء علیہ السلام کی بارگاہ میں ہدیہ پیش کرتے ہیں، قبول فرما. ان کے طفیل تمام صحابہ، صحابیات، تابعین، تابعات، تابعین، تابعات، غوث، کتب، ابدال، بزرگان دین، اولیاء اعظام، فقہائے اعظام کی بارگاہ میں یا اللہ جو کچھ پڑھا ہے ہدیہ پیش کرتے ہیں، قبول فرما. اور جتنے بھی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک اور قیامت تک جتنے مومن مسلمان آئیں گے، انتقال کر جائیں گے، ان کی ارواح کو اصال ثواب کرتے ہیں، قبول فرما. خصوصاً آج جو کچھ پڑھا ہے اس کا ثواب محترم مولانا عبدالحبیب صاحب مرحوم علیہ رحمہ کی روح کو اصال ثواب کرتے ہیں، قبول فرما. یا اللہ ان کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، ان کی تمام خطاؤں کو معاف فرما. یا اللہ محترم مرحوم یعقوب صاحب کی تمام گناہوں کو معاف فرما، نیکیوں کو قبول فرما. جن کے لواحین کو صبر جمیل عطا فرما، صبر جمیل پر اجر عظیم عطا فرما. یا اللہ ان کے قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے. یا اللہ ان کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے. یا اللہ تیرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت سے ان کو مشرف فرما. یا اللہ ہم تمام جتنے بھی حاضرین جب دنیا سے جائیں تو تیرے نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کا قبر میں دیدار ہو. یا اللہ تو ہم سب سے راضی ہو جا، ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. جتنے بھی حاضرین جو بھی بیمار ہوں، گھروں میں اسپتال ہوں، یا اللہ ہم تمام کو صحت عطا فرما. یا اللہ ہماری مغفرت فرما. یا اللہ ہم سب کو ایمان کے ساتھ زندہ رکھ.
اور ایمان کے ساتھ خاتمہ فرما. جب دنیا سے جائیں تو ہم سب کی زبان پر کلمہ طیبہ ہو لا الہ الا اللہ. یا رب کریم، یا رب کریم، ساری زندگی جنہوں نے ہمارے لیے آسانیاں پیدا کی، اے اللہ آج ان کے آخری سفر کو آسان کر دے. آج قبر کی ان کی پہلی رات آسان کر دے. منکر نکیرین کے سوالات آسان کر دے. اے اللہ والد نے ہمیں شفقتوں کے ساتھ پالا، رحمتوں کے ساتھ پالا. اے اللہ تو والد سے زیادہ بندوں پر مہربان ہے. اے اللہ اب تیری رحمت کے حوالے اپنے والد کو کرتے ہیں. مولا ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا دینا. اللہم ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اللہم ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اللہم ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اے اللہ ہم ان کے ایمان پر گواہ ہیں، ان کی نیکیوں پر گواہ ہیں، ان کے حج اور عمرے اور زیارت مدینہ پر گواہ ہیں. اے اللہ، اے رب کریم یہ نیکیاں ان کے لیے درجات کی بلندی کا سبب بنا دے. اے اللہ غلطیاں بھی ہوئی ہوں گی، بہت سارے گناہ بھی ہوں گے. اے اللہ تو کریم ہے، تو کریم ہے، ہم کمزور ہیں. اتنے ہاتھ اٹھے ہیں، ان میں نیک بندے بھی ہوں گے. کریم گناہ معاف فرما دے. خطاؤں پر پوچھنا نہیں مالک، حساب نہ ہو، بلا حساب جنت میں داخلہ نصیب ہو جائے. آج منکر نکیرین کے سوالات ہوں گے. مولا اس امتحان کی گھڑی میں انہیں کامیابی عطا فرما. ان کی قبر میں جنت کی کھڑکی کھلوا دینا. ان کے کفن کو جنتی کفن سے تبدیل کر دینا. انہوں نے ہمارے آرام کا خیال رکھا. مولا اے رحیم، مولا ان کو قبر میں آرام عطا کرنا. نم کا نومت العروس کا انہیں مجدہ عطا ہو. اے اللہ ان کی قبر کو تا حد نگاہ وسیع کر دینا. اے رب کریم، نبی پاک جب قبر میں تشریف لائیں تو آقا کی انہیں پہچان عطا کرنا. نبی پاک پر درود و سلام پڑھنا نصیب کرنا. اے اللہ اس کے بعد اے رب کریم محشر کے دن لواء الحمد تلے اٹھنا عطا فرما. جنت الفردوس میں پیارے آقا کا انہیں پڑوس عطا فرما. اے کریم، اے کریم ہمیں بھی ایمان والی، عافیت والی، نیکیوں والی زندگی عطا فرما. ایمان والی، عافیت والی، مدینے والی، نبی پاک کی دید والی موت ہم سب کا مقدر فرما. جنت البقیع ہم سب کا مقدر فرما. ہم میں سے جن کے والدین چلے گئے ان کی مغفرت فرما. جو حیات ہیں درازی عمر بالخیر عطا فرما. بالخصوص ہمارے قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت کو درازی عمر بالخیر عطا فرما. ان کے گھر بار آل اولاد کی خیر فرما. ان کے لگائے ہوئے گلشن دعوت اسلامی کو مزید ترقیاں عطا فرما. اسی مدنی ماحول میں جینا اور اسی مدنی ماحول میں ہمیں مرنا نصیب فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم ربنا حاسبني حسابا يسيرا، ربنا حاسبني حسابا يسيرا. اللهم إنا نسألك الأمن يوم الخوف، اللهم إنا نسألك الأمن يوم الخوف. ربنا لا تؤاخذنا يوم القيامة إنك على كل شيء قدير إنك لا تخلف الميعاد. ربي يسر ولا تعسر وتمم لنا بالخير. ربي يسر ولا تعسر وتمم لنا بالخير. ربي يسر ولا تعسر وتمم لنا بالخير ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. جب دم واپسی ہو یا اللہ، سامنے ہو روضہ رسول اللہ اور لب پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ. کعبے کے بدرو دجا تم پہ کروڑوں درود. کعبے کے بدرو دجا تم پہ کروڑوں درود. طیبہ کے شمس و ضحیٰ تم پہ کروڑوں درود. طیبہ کے شمس و ضحیٰ تم پہ کروڑوں. شافع روزے جزا تم پہ کروڑوں درود. شافع روزے جزا تم
امیر اہل سنت کچھ براہ راست ارشاد فرما رہے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مدینہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ کریم اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے حاجی یعقوب گنگ کو غریق رحمت فرمائے. پاک پروردگار ان کی بے حساب مغفرت کرے. میں بہت دیر سے شریک ہوں، لائیو دیکھ رہا ہوں. ماشاءاللہ آپ نے جو کچھ دعائیں فرمائی، حضرت شیخ الحدیث صاحب نے جو دعائیں کی آپ نے کی، پاک پروردگار ان کو قبول فرمائے. میں آپ سے حاجی عبدالحبیب سے، ان کے بھائی حاجی بلال سے، مرحوم کے بھائی حاجی یوسف سے اور تمام سوگواروں سے تعزیت کرتا ہوں. اللہ کریم آپ سب کو صبر عطا فرمائے. سب مل کر والد صاحب کے لیے ایصال ثواب کرتے رہے اور یہ ذہن میں رکھیں کہ ہر جمعے کو مرحوم والدین کو ان کی اولاد کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں. تو ماشاءاللہ آپ تو بڑی محبتوں کا اظہار تو کر ہی رہے، لیکن ایسا نہ ہو کہ بے عملیاں کر کے اپنے والدین کو مطلب یعنی کہ رنج پہنچاتے ہیں. کیونکہ نیک اعمال جب پہنچتے ہیں نا والدین کے پاس تو ان کا چہرہ بشاشت سے کھل اٹھتا ہے اور یعنی کہ خوشی کے آثار ان کے چہرے پر ہوتے ہیں. اور اگر برے اعمال پہنچے تو ان کا چہرہ جو ہے وہ بجھ سا جاتا ہے، کدورت ان کے چہرے پر آتی ہے. تو یہ سب کے لیے یہ مدنی پھول ہے کہ جن کے والدین دنیا سے گئے تو وہ زیادہ احتیاط کریں، اور جیتے جی بھی زیادہ احتیاط. تو گناہ سے تو ہر صورت میں بچنا ہے، اس میں تو کوئی گنجائش تو ہے ہی نہیں گناہ کرنے کی. تو سب کو مطلب یہ ہے کہ خیال رکھنا چاہیے اور اپنے والد صاحب کے لیے خوب ایصال ثواب کرتے رہے. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اللہ پاک نیک بندے کے جنت میں درجے بلند فرماتا ہے. تو وہ عرض کرتا ہے یا اللہ میرے درجے کیسے بلند ہوئے؟ اللہ پاک فرماتا ہے اس لیے کہ تیری اولاد نے تیرے لیے بخشش کی دعا کی ہے. تو خوب اپنے والدین کے لیے جو دنیا سے چلے گئے مغفرت کی دعا کریں، اور جو دنیا میں زندہ ان کے لیے مغفرت کی دعا کی جاتی ہے، سب کے لیے دعا کی جا سکتی ہے. بلکہ وہ جو جنازے میں دعا پڑھتے ہیں اللہم اغفر لحینا و میتنا، جو پہلے زندوں کا تذکرہ کہ اللہ ہمارے زندوں کے لیے اور ہمارے مردوں کو مغفرت فرما دے. تو بہرحال یہ کہ آپ ان کے لیے دعائیں فرماتے رہیں. ظاہر نصیب اگر آپ والد صاحب کے ایصال ثواب کے لیے کوئی مسجد بنا دیں. ماہ رضا کا آغاز بھی ہو گیا ہے. آج پہلی ویسے 30 محرم الحرام 1441 ہجری کو والد محترم نے دم توڑا، لیکن اب یہ کہ جنازہ جو تھا وہ آج رات کو ہوا، یعنی اب پہلی سفر آ گئی، چاند ہو گیا آج. تو اس میں یہ کہ اگر آپ چاہیں تو فیضان اعلیٰ حضرت مسجد کا نام رکھ لیں اور والد صاحب کے ایصال ثواب کے لیے عالی شان مسجد بنائیں. آپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ ہوگا اور انشاءاللہ مرحوم کا بھی بیڑا پار ہوگا. امی جان کے ایصال ثواب کی نیت کر دیں، ساتھ میں سرکار اعلیٰ حضرت کے ایصال ثواب کی بھی نیت کر دیں. تو جتنا مطلب ہے تو سب کچھ بارگاہ رسالت میں پیش کر کے ہی کرنا ہے. انشاءاللہ سب مدینہ مدینہ ہو جائے گا. اللہ آپ سب کو صبر عطا فرمائے، ہمت عطا فرمائے، حوصلہ عطا فرمائے. آپ کے والد صاحب کی خدمات قبول فرمائے. کافی دیر سے آپ نے والد صاحب کے بارے میں جو کچھ بیان کیا میں نے سنا، مجھے بھی کچھ بولنا تھا لیکن اب میں کیا بولوں. والد صاحب تو ماشاءاللہ یہ دعوت اسلامی کے شروع ہے، یہ ہمارے سب سے بڑے فائنانسر یہی تھے والد صاحب. ہم کو قافلے میں ساتھ آتے، پھر اپنے گھر پہ لے جاتے، ہم کو کھانا کھلاتے، اور بیچارے مطلب انہوں نے ہم کو گاڑی دی ہوئی تھی اس دور میں جب کوئی سائیکل کا میرا مطلب سائیکل ملا دیا. انہوں نے اپنی وہ ڈبہ گاڑی جس کو بولتے تھے، اچھا گاڑی بھی دی تو ڈرائیور بھی دیا تھا کہ جہاں جانا ہے جا. اب تو ہم جاتے تھے آتے تھے، ہمارے گھر کے پاس جہاں میں رہتا تھا وہاں ان کی گاڑی کھڑی رہتی تھی. تو اس طرح مطلب ہے کہ ہمارے ساتھ انہوں نے بہت تعاون کیا، مالی تعاون کیا، جانی تعاون کیا، اور آنا جانا یہ لگا رہتا تھا ہمارے ساتھ. شروع میں بہت بیچارے ساتھ دیتے تھے. اللہ ان کی سب نیکیاں بھی قبول فرمائے.
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جزاک اللہ خیرہ، جزاک اللہ خیرہ. انشاءاللہ فیضان اعلیٰ حضرت جلد تعمیر ہوگی انشاءاللہ. مدین. کعبے کے بدرو دجا تم پہ کرو رو درود. کعبے کے بدرو دجا تم پہ کرو رو درود. طیبہ کے شمس و ضحا تم پہ کرو رو درود. طیبہ کے شمس و ضحا تم پہ کرو رو درود. شاف تم پہ کرو رو درود. شافع روزے جزا تم پہ کرو رو درود. شافع تم پہ دادا تم لا بلا تم پہ کرو رو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حاجی عبدالحبیب عطاری مدظ اللہ العالی کے والد محترم کا نماز جنازہ ادا کیا جا رہا تھا، اور پھر شیخ الحدیث حضرت اسماعیل ضیائی مدظ اللہ العالی خود حاجی عبدالحبیب نے اور پھر شیخ طریقت امیر اہل سنت نے دعا فرمائی ہے. ابھی جنازے کو آخری آرام گاہ کی طرف، قبرستان کی طرف لے کے جایا جا رہا ہے، اور عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کے صحن میں یہ نماز جنازہ ادا کی گئی ہے. اب جنازے کو آگے بڑھایا جا رہا ہے اور کوشش کی جا رہی ہے کہ اچھے انداز سے، ادب کے ساتھ، سنت کے ساتھ اعلان بھی کیا گیا ہے. اللہ کرے یہ پایا تکمیل تک پہنچے اور باہر نکلیں اور پھر قبرستان کی طرف رواں ہوں گے. اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستگی کی برکت ہے کہ جب بھی ہم دعوت اسلامی والوں کے جنازے دیکھتے ہیں، ان سے محبت کرنے والوں کے جنازے دیکھتے ہیں، تو اس میں عوام کا اور عاشقان رسول کا ایک جمع غفیر ہوتا ہے، جیسا کہ آج بھی دیکھنے میں آ رہا ہے. اور ہمارا سلسلہ دارالفتہ اہل سنت بھی انشاءاللہ عز و جل کچھ دیر میں شروع ہوتا ہے. جب جنازے کے مناظر شروع ہوں گے تو دارالفتہ اہل سنت ہوگا، اور پھر مفتی صاحب سے آج نماز جنازہ سے متعلق سوالات بھی کرنے ہیں انشاءاللہ عز و جل. ماشاءاللہ ایک جیسا کہ میں نے عرض کیا، آج یعنی آج صبح 30 محرم الحرام کو ہمارے رکن شورا حاجی عبدالحبیب عطاری مدظ اللہ العالی کے والد صاحب کا انتقال ہوا، اور اسی دن آج ہی عشاء کے بعد نماز جنازہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں ادا کی گئی ہے. اور آپ کے بڑے بیٹے جو ہیں حاجی عبدالحبیب عطاری، جو مرکزی مجلس شورا کے رکن بھی ہیں، انہوں نے نماز جنازہ پڑھائی ہے. اور شیخ الحدیث و تفسیر حضرت علامہ اسماعیل ضیائی مدظ اللہ العالی نے ارشاد فرمایا کہ آپ ہی پڑھائیں تو بہتر ہے. اور یہ بھی ایک سعادت ہے، یہ بھی ایک برکت ہے کہ اولاد کی اچھی تربیت ہو تو وہ خود بھی ایسے کام کرتی ہے کہ والدین جب دنیا سے رخصت ہو جائے تو بھی اولاد کام آئے اور ان کے لیے نیکیوں کا ذخیرہ بنتا جائے اور ان کے لیے ایصال ثواب کے باعث بنتی جائے. نماز جنازہ ادا کر دی گئی ہے، دعائیں کرا دی گئی ہیں، اور اب جنازے کو باہر لے کے جایا جا رہا ہے، قبرستان کی طرف لے کر جائیں گے. ابھی عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کے صحن میں ہے. شیخ طریقت امیر اہل سنت پاکستان سے باہر ہیں اس وقت، تو آپ نے ٹیلی فون کے ذریعے دعا بھی فرمائی ہے، تعزیت بھی فرمائی ہے، دلجوئی بھی فرمائی ہے. اور حاجی عبدالحبیب عطاری مدظ اللہ العالی کے جو والد صاحب ہیں حاجی یعقوب گنگ، ان کی جو خدمات ہیں دعوت اسلامی کے حوالے سے، اور ان کا جو دعوت اسلامی کے ساتھ ایک تعلق تھا، رابطہ تھا اور تعاون تھا، اس کی بھی تحسین فرمائی. اللہ تعالی ہمیں بھی
دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہونے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت ہمیں اپنی اولادوں کو بھی، اپنے خاندان کے دیگر افراد کو بھی دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ اس مدنی ماحول کی ایک برکت یہ بھی ہے کہ جانے والا جب اس دنیا سے جاتا ہے تو اس مدنی ماحول سے وابستہ، دعوت اسلامی سے وابستہ جو عاشقان رسول ہوتے ہیں وہ ساتھ چھوڑتے نہیں ہیں، بلکہ نیکیوں کا سلسلہ، ایصال ثواب کا سلسلہ، نماز جنازہ میں شرکت، اور اس سے بھی پہلے جاہیں تو غسل اور کفن کے جو معاملات ہیں اس میں شریک رہتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اچھے ماحول سے وابستگی عطا فرمائے، اور ایک کاش ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو۔ یہ جنازے جو ہیں ہمارے لیے ایک ترغیب کا باعث ہے کہ جب ایک اچھی زندگی گزاری جائے، نیکیوں بھری زندگی گزاری جائے، سنتوں کے عمل کرتے ہوئے زندگی گزاری جائے تو انشاءاللہ عز و جل اس کے نتائج اور فوائد جو ہیں وہ حاصل ہوتے ہیں۔ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کے صحن سے جنازے کو باہر روڈ کی طرف لے کے جایا جا رہا ہے، اور نماز جنازہ ادا کی گئی ہے رکن شورا حاجی عبدالحبیب اتاری مدظلہ العالی کے والد صاحب کی، اور اس وقت نماز جنازہ کے بعد دعا کرنے کے بعد باہر گلی کی طرف، روڈ کی طرف جنازے کو لے کے جایا جا رہا ہے۔ مفتی اب نماز جنازہ ادا کی گئی تو میں یہ چاہوں گا کہ نماز جنازہ جہاں ادا کی گئی یہ مسجد کا حصہ تھا، اسے مسجد میں کہیں گے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ فیضان مدینہ میں بکثرت اس مقامات پہ جہاں ابھی آج نماز جنازہ کی ادائیگی کی گئی ہے، جی متعدد نماز جنازہ یہاں پہ ادا کی جاتی رہی ہیں، اور یہ حصہ اصل مسجد نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ مسجد سے ملحق ہے لیکن یہ مسجد کا حصہ نہیں ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ فیضان مدینہ میں جو بھی اسلامی آتے ہیں کہ صحن جو کھلا حصہ ہے، اس کے بعد ایک منڈیر ہے، اور اس کے بعد اندرونی چھوٹی باؤنڈری بنی ہوئی باؤنڈری ہے، تو اب اس اندرونی جو حصہ ہے وہ اصل مسجد ہے، اور جو بیرونی حصہ ہے جو کھلے آسمان تلے ہیں یہ مسجد کا حصہ نہیں ہے، یعنی مسجد کی یہاں پر نیت نہیں کی گئی، یہ فنائے مسجد اس کو ٹھیک ہے۔ مفتی ابھی آپ نے جو ارشاد فرمایا مدنی چینل کے ناظرین کے لیے عرض کروں گا کہ آپ نے فرمایا اصل مسجد، فنائے مسجد، دو لفظ یہ استعمال فرمایا، پھر ایک لفظ استعمال فرمایا مسجد، جو کہ عام ہے۔ اب ہم اگر عوامی انداز میں دیکھیں تو مسجد ہی کہتے ہیں، جب مسجد کے مین گیٹ سے اندر داخل ہو گئے، اب ہر حصے کو ہی تقریباً مسجد میں شمار کیا جا رہا ہوتا ہے، تو یہ تین حصے جو آپ نے الگ الگ بیان کیے ان کے تھوڑی ڈیفینیشن ہو جائے۔ دیکھیں، ایک نارمل مسجد کا اطلاق تو پوری باؤنڈری پر کر دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، عرف میں تو مسجد کے کہ میں مسجد گیا تھا، مسجد سے پانی پی کر آ گیا، ٹھیک ہے، تو عام طور پہ پانی پینے کا کولر وہ اس جگہ نہیں لگا ہوتا کہ جہاں پہ نماز پڑھی جاتی ہے، عام طور پہ وضو خانے والے حصے میں لگا ہوتا ہے، تو یہ مسجد کا اطلاق پوری باؤنڈری کے اندر کی جگہ کو، لیکن اس باؤنڈری کے اندر بعض حصے وہ ہوتے ہیں جو مسجد کے لیے نماز پڑھنے کے لیے خاص کر لیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، ایک وہ حصہ ہے جہاں پہ خاص نماز کے لیے معین کر دیا، باقاعدہ صفیں بنی ہوتی ہیں اور نماز کے لیے وقف اس جگہ کو کر دیا جاتا ہے، اس کو عین مسجد بھی کہتے ہیں، اصل مسجد بھی کہتے ہیں، اور ایک حصہ ہوتا ہے جو مسجد کے لیے وقف نہیں کیا گیا ہوتا، مسجد سے متعلقہ امور میں وہ استعمال ضرور ہو رہا ہوتا ہے، جیسے وضو خانہ ہو گیا، چپلیں اتارنے کی جگہ ہو گئیں، تو یہ مسجد سے عین مسجد نہیں ہوتی، عین مسجد سے متعلق یہ جڑی ہوئی ہوتی ہیں، جیسے فیضان مدینہ کا یہ صحن ہے تو اس میں اصل مسجد کی نیت نہیں ہے اس صحن میں، لیکن مسجد کا یہ صحن مسجد کی متصل ہے اور مسجد میں آنا جانا اسی جگہ سے ہوتا ہے، تو یہ فنائے مسجد ہے۔ نماز جنازہ فنائے مسجد میں ادا کی جا سکتی ہے، معتکفین اصل مسجد عین مسجد سے فنائے مسجد میں اگر آ جاتے ہیں تو ان کا اعتکاف بھی نہیں ٹوٹتا، تو بعض امور میں یہ مسجد کے حکم میں ہوتا ہے، بعض امور میں نہیں ہوتا، تو نماز جنازہ کی جو ادائیگی ہے یہ عین مسجد جو اصل مسجد کا حصہ ہوتا ہے وہاں پہ ادا کرنا نماز جنازہ کا یہ منع ہے، جو فنائے مسجد ہے وہاں پہ ادا کی جا سکتی ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ فنائے مسجد اور خارج مسجد بھی ٹھیک ہے۔ مفتی یعنی آپ نے جو بات ارشاد فرمایا اگر اسے کنکلوڈ کریں بالکل 3 جملوں میں، تو ایک ہو گیا عین مسجد حصہ
کہ جہاں پہ نماز پڑھی جاتی ہے، بلکہ یوں کہنا چاہیے نماز کے لیے معین کیا گیا. جیسے بالعموم ہمارے یہاں کراچی میں، پاکستان میں ہم دیکھتے ہیں محراب اور اس کے ساتھ جو ایک ہال ہوتا ہے وہ تقریباً عین مسجد ہوتا ہے. اور پھر ایک وہ حصہ ہے کہ جو ضروریات مسجد کے لیے ہے، جیسے وضو خانہ ہے، واش رومز وغیرہ ہیں، تو وہ فنائے مسجد ہے. یہ فنائے مسجد اگر یہ مسجد کی باؤنڈری کے اندر ہی ٹھیک ہے تو یہ فنائے مسجد ہے. اور ایک حصہ وہ ہے جو باؤنڈری سے باہر ہے یا کسی خاص نیت سے باہر کر دیا گیا تو وہ خارج مسجد ہے. ٹھیک ہے، سمجھنے کی چیز ہے. ویسے تو یہ کہنا کہ ہم مسجد تو جاتے ہیں یہ بھی ایک بھاری جملہ ہے، کیونکہ مسلمانوں کی ایک بہت بڑی تعداد ایسی ہے جو آج مساجد بھی نہیں جاتی. یعنی ہم دیکھیں تو عید پہ نمازیوں کی تعداد بہت زیادہ ہوتی ہے، تو وہ کہاں سے آتے ہیں؟ وہ بھی انہی شہروں کے، انہی علاقوں کے لوگ ہوتے ہیں. بہرحال مسجد بھی جائیے، مسجد کے آداب بھی سیکھیے اور احکام بھی سیکھیے. مفتی صاحب، یہ نماز جنازہ جو ادا کی گئی، بعض اوقات یہ دیکھنے میں آیا کہ ایک دفعہ نماز جنازہ ادا کر دی گئی، اب دوبارہ ادا کی جا رہی ہے، یا کچھ پڑھنے سے رہ گئے لوگ اب وہ دوبارہ پڑھنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے کیا حکم ہوگا؟ نماز جنازہ کی ادائیگی صرف ایک دفعہ ہی ہوتی ہے. تو جیسے مثال کے طور پہ عبدالحبیب بھائی، یہ حاجی یعقوب مرحوم علیہ رحمہ، ان کے ولی ہیں، جو ولی کہتے ہیں جو میت کے قریب ترین رشتہ دار، وارث کے لیں. تو جب وارث جنازہ ادا کر لیتا ہے یا اس کی اجازت سے کوئی دوسرے کو اجازت مل گئی اور اس نے نماز جنازہ ادا کر لی، تو اب اس نماز جنازہ کو دوبارہ نہیں پڑھا جا سکتا، حتیٰ کہ خود وارث بھی جس نے کسی بھی وجہ سے وہ شریک نہیں ہو پایا وہ بھی اب نہیں پڑھ سکتا. یعنی مثال کے طور پر اگر ایک شخص کا انتقال ہوا اور اس کے 2 یا 4 بیٹے ہیں، اور ان بیٹوں میں سے ایک نے یا 2 نے یا 3 نے نماز پڑھ لی لیکن 1 یا 2 رہ گیا، تو اب وہ دوبارہ، اب وہ یہ نہیں کہے گا کہ میں رہ گیا میں پڑھوں گا، تو نماز جنازہ کا تکرار جائز نہیں ہے. ایک صورت یہ ہے کہ جو میت کا وارث ہے وہ نماز جنازہ پڑھنا چاہ رہا تھا اور اس نے ابھی کسی کو اجازت بھی نہیں دی کہ آپ جنازہ پڑھا دیں، اس کی اجازت کے بغیر ہی کسی نے پڑھا دیا، اور پڑھانے والا بھی وہ شخص ہے جس کو جنازہ پڑھانے کا حق حاصل نہیں تھا. تو ایسی صورت میں ولی وارث جو ہوتا ہے وہ نماز جنازہ کی ادائیگی کر سکتا ہے. اس کو سیکنڈ ٹائم نماز جنازہ پڑھنا کہا جائے گا، لیکن اس میں بھی یہ ضروری ہے کہ جو پہلے پڑھ چکے ہیں نا وہ اس دوبارہ جماعت میں شامل نہیں ہوں گے. تو عموماً ہمارے یہاں پر یہی ہوتا ہے کہ جب بھی جنازہ ہوتا ہے تو عام طور پہ ولی وارث جو افراد ہوتے ہیں وہ جنازے میں شریک ہوتے ہیں اور وہ امام صاحبان کو اجازت دے دیتے ہیں کہ آپ نماز جنازہ پڑھا دیں. تو اگر ایک جگہ نماز جنازہ کی ادائیگی ہو چکی ہے تو اب کہیں اور دوبارہ اسی میت کی موجودگی میں بھی نماز جنازہ کا تکرار جائز نہیں ہے. اور بعض لوگ اکثر یہ بھی سننے کو ملتا ہے کہ انتقال کسی دوسرے شہر میں ہوا اور کسی دوسرے شہر کے اندر جبکہ میت نظر بھی نہیں آ رہی ہوتی وہ نماز جنازہ غائبانہ طور پہ پڑھ رہے ہوتے ہیں. تو غائبانہ نماز جنازہ پڑھنا بھی شرعاً جائز نہیں ہے. نماز جنازہ کی شرائط میں سے یہ ہے کہ میت حاضر ہو، تو غائبانہ نماز جنازہ پڑھنا جائز نہیں. ٹھیک. مفتی، آج ہمارا سلسلہ جو ہے غیر متوقع طور پر یہ کنورٹ ہو کر شروع ہوا ہے، کیونکہ ابتدا تو ہماری جو ہوئی تھی وہ حاجی عبدالحبیب مدظلہ العالی کے جو والد صاحب ان کے جنازے کی کچھ گفتگو سے حوالے سے ہوئی تھی. ابتداً آج 1 صفر المظفر لگ گیا ہے، اور ماہ سفر جو ہے اس کے بارے میں اگر میں یہ کہوں کہ رمضان اور ربیع النور شریف کے بعد جس مہینے کے بارے میں سب سے زیادہ باتیں ہوتی ہیں وہ سفر کا مہینہ ہے جو عوام میں مشہور ہے. ایک تو رمضان میں روزے ہوتے ہیں، تراویحیں ہوتی ہیں، سحر و افطار ہوتی ہے، تو عوام میں بڑا اس کا شور ہوتا ہے اور ہونا بھی چاہیے، ایک جذبہ بھی ہوتا ہے، ایک خوشی کی لہر بھی ہوتی ہے. اسی طریقے سے ربیع النور شریف کی، کیونکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کا مہینہ ہے، تو ساری دنیا میں عاشقان رسول جو ہیں دھوم دھام سے اسے سیلیبریٹ کرتے ہیں. تیسرے نمبر پہ جب ہم دیکھتے ہیں قمری کیلنڈر میں تو ماہ سفر المظفر بھی بڑا مشہور ہے، لیکن اس کی جو شہرت ہے وہ بڑی عجیب قسم کی ہے، اور یعنی یوں کہہ لیں کہ اس کو منحوس گردانا جاتا ہے، نحوست اس میں کہی جاتی ہے. وہ انگلش میں کہتے ہیں بیڈ اومنس، ہے نا. تو یہ مانا جاتا ہے کہ یہ مہینہ جو ہے اچھا نہیں ہے، اس میں کوئی نیا کام نہیں شروع کرنا چاہیے. ایسا ہے یا نہیں؟ دیکھیں، یہ جو آپ نے ابتدائی باتیں کی ہیں سوال کے اندر، دیکھا جائے تو عوامی نظریات، عوامی توہمات، فاسد خیالات وہ اس حوالے سے ایسے ہی ہیں کہ کوئی نیا کام اس مہینے میں وہ نہیں کرنا چاہتے، شادیاں نہیں کریں گے، منگنیاں نہیں کریں گے،
دن تاریخ طے کرنے کے لیے بھی ہمارے یہاں مختصر سی ایک تقریب رکھی جاتی ہے کہ شادی تو ربیع الاول میں ہوگی، لیکن اس کے لیے جو تاریخ رکھنے کے حوالے سے بھی وہ سفر کے مہینے کا انتخاب نہیں کرتے، وہ چھوٹی سی تقریب بھی سفر کے مہینے میں لوگ نہیں رکھ رہے ہوتے. تو یہ سب کچھ جو ہے نا یہ فاسد خیالات ہیں، توہمات ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک زمانے میں جی جو کفار و مشرکین تھے، یہ ان کے نظریات آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ 1400 سال پہلے جی اسلام جس نظریے کی تردید کر چکا ہے، اس نظریے کے ماننے والے اب بھی ختم نہیں ہو رہے ہیں. اسلام جس نظریے کی تردید فرما چکا، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان بخاری شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، لا عدوہ ولا سفر ولا حامہ. تو فرمایا گیا کہ بیماری ایک سے دوسرے کو اڑ کے لگ جانے والا جو کانسیپٹ ہے، فرمایا ایسا نہیں ہے. ٹھیک. مطلب جو بھی کسی کو بیماری لگنی ہے وہ من جانب اللہ، حکم الہی سے ہی ہوگی. ٹھیک. تو ایسا نہیں ہے کہ اس کے ساتھ بیٹھنے کی وجہ سے مجھے بیماری لگ گئی. تو اسی طرح دوسرا فرمایا ولا سفرہ، کہ سفر بھی جو سفر کے مہینے کے حوالے سے لوگوں کا کانسیپٹ ہے کہ یہ ایک منحوس مہینہ ہے، تو سفر کوئی چیز نہیں ہے. ٹھیک. اسی طرح فرمایا ولا حامہ، کہ یہ الو بھی کوئی چیز نہیں ہے. ٹھیک. تو بعض لوگوں نے جیسے الو سے بدفالی لیتے ہیں کہ کسی کے گھر کے چھت پر یا کسی کے درخت پہ کوئی الو نظر آیا تو وہ اس سے بدشگونی لیتے ہیں کہ اب تو کام گیا، اب تو خراب ہوگا، اب تو جو ہم نے کام شروع کیا اس سے نقصان ہی ہوگا. تو یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان فاسد خیالات، توہمات کو 1400 سال قبل ہی اس نظریات کی تردید فرما چکے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن اصل بات یہ ہے کہ جو افراد علم دین حاصل کرنے والے ہوتے ہیں، علماء سے مربوط ہوتے ہیں، علم سے ان کی ایک آگاہی کا سلسلہ رہتا ہے، خاندان میں ان کے علم اور اس طرح کے نیکی کی باتوں پہ عمل کیا جا رہا ہوتا ہے، تو اکثر ایسے خاندانوں میں یہ بدشگونیاں آپ کو نہیں ملیں گی. یہ بدشگونیاں اکثر ان خاندانوں میں، ان افراد میں، ان لوگوں میں آپ کو نظر آئے گی کہ جو علم دین سے، علماء سے دوری ہی میں رہتے ہیں. اور چونکہ اس طرح کے احادیث کریمہ جن کو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 1400 سال قبل ارشاد فرما دیا اور جن نظریے کی تردید فرما دی، ان سے آگاہی نہیں حاصل ہوتی. تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان کے بعد ولا سفرہ، اس کی اور بھی شارحین حدیث نے شرحیں کی ہیں سفر سے مراد کیا کیا چیزیں ہیں، لیکن ان میں سے ایک معنی جو اس وقت جو ہماری مسلمان جو قوم ہے اس کے اندر میں سے بعض افراد کا جو نظریہ ہے کہ سفر کا مہینہ یہ نحوست والا مہینہ ہے، تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے. ہر مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مہینہ ہے، اور ہر دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی جانے کا ایک دن ہے، اور اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہر دن اتر رہی ہیں، ہر لمحے ہمیں حاصل ہیں. تو کوئی بھی وقت، کوئی بھی لمحہ ہم ایسا نہیں کہہ سکتے کہ یہ وقت منحوس ہے، یہ مہینہ منحوس ہے، یہ ہفتہ یا بسا اوقات بلیک ڈے کر کے کسی دن کو منحوس سمجھا جاتا ہے. تو یہ اسلامی نظریات کے مطابق نہیں ہے. ٹھیک ہے مفتی، اس پہ اور بھی سوالات ہیں، لیکن میں چاہوں گا کہ مدنی چینل کے ناظرین ان کی ایک کال شامل کرتے ہیں. اسکرین پہ آپ نمبرز ملاحظہ فرما رہے ہیں جو اس وقت ہمارے ساتھ ریلیٹ ہوئے ہیں، سلسلہ دیکھنا شروع کیا ہے، ان کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ اسکرین پہ آپ نمبر ملاحظہ فرما رہے ہیں. آپ کالز بھی کر سکتے ہیں، ہمیں واٹس ایپ بھی کر سکتے ہیں. مفتی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، انشاءاللہ عز و جل آپ کو آپ کے سوال اور آپ کے مسئلے کا حل بتایا جائے گا، شرعی طور پر جو بھی اس کا ایک جواب ہوگا وہ پیش کیا جائے گا. بڑھتے ہیں آپ کی کال کی طرف، پہلی کال شامل کرتے ہیں. جی نماز جنازہ کے حوالے سے دارالفتہ اہل سنت میں یہ عرض کرنی تھی کہ یا سیدی، یہ جو نماز جنازہ کی صفیں ہیں، ایک تو ان کی ترتیب، اور دوسرا یہ ہے کہ اگر نماز جنازہ ادا ہو چکی ہو اور لوگ تدفین کے بعد پہنچے تو کیا قبر پر بھی نماز جنازہ پڑھی جا سکتی ہے، یا نماز جنازہ کسی اور طریقے سے بھی اس میت کی ادا کی جا سکتی ہے؟ اس حوالے سے مدنی پھول عطا فرما دیجیے. ٹھیک ہے جی. نماز جنازہ ادا ہو چکی. دیکھیں، نماز جنازہ کی جو صفوں کی ترتیب ہے تو اس کے اندر طاق عدد میں صفیں بنانا یہ بہتر ہے. ٹھیک ہے. تو اگر چند افراد بھی جمع ہیں تو ان چند افراد کو چاہیے کہ ایک ہی لمبی صف نہ بنائیں، 3 صفیں کم از کم بنا لینا چاہیے. اور نماز جنازہ میں سب سے آخری جو صف ہوتی ہے یہ فضیلت میں زیادہ اہمیت، یعنی فرض نماز میں جو پہلی صف ہے، اور نماز جنازہ